بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمران خان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے گا؟ سبھی جیت رہے ہیں یار، اس لڑائی میں ہار تو میرا وطن رہا ہے۔ جو حالات اس وقت ہمارے ملک کے بنا دیے گئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ ہمیں معاشی لحاظ سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کوشش صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ایک ایٹمی طاقت کو مغلوب کر کے اس سے اپنی مرضی کی ہر بات منوائی جا سکے۔ ہماری ایٹمی طاقت انہیں چین سے جینے نہیں دیتی، ہماری ترقی انہیں برداشت نہیں، اس لیے وہ ہمارے ملک میں انتشار کے لیے نئے نئے فتنے پیدا کرنے میں مشغول ہیں، اور ان فتنوں کو پروان چڑھانے میں ہمارے لیڈر، ہمارے چند ادارے، ہمارا میڈیا کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تازہ ترین کام الیکشن کمیشن کا ملاحظہ فرمائیے۔ عمران خان اور تحریک انصاف جو اس وقت ایک بہت بڑی پارٹی کے طور پر تمام جماعتوں کے حواس پر چھا چکی ہے، اسے سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا کچھ ایسا فیصلہ دیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور اس کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے۔ اور اس فیصلے سے چند دن پہلے حکمران جماعت کے کچھ لوگوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ایک شخصیت وہ تھی جو لندن یاترا کے بعد پاکستان پہنچی تھی۔ اہم شخصیت جو لندن یاترا سے ہنگامی طور پر پہنچی، وہ محض چائے کے لیے الیکشن کمیشن نہیں گئے۔ اس شخصیت کے پاس کیا مواد تھا یا ہدایت تھی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر الیکشن کمیشن کے نتیجے نے پھر بھی بہت کچھ بتا دیا ہے کہ وہ ہنگامی لینڈنگ کیوں تھی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو ذرا غور سے دیکھیے۔ اس میں جو ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے جو فہرست ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ 2013 میں $50 دینے والے 3 افراد، $75 دینے والے 2 افراد، $100 دینے والے 9 افراد، $125 دینے والے 5 افراد، $250 دینے والے 3 افراد، $300 دینے والا 1 عدد، $500 دینے والے 3 عدد اور $175 دینے والے ایک شخص کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے۔ فہرست دیکھی، مسکرا کر سوچا، جس ملک کے سابق حکمرانوں کے اربوں ڈالر باہر، وہ سارے مل کر ایک ایسے شخص کو باہر نکالنا چاہتے ہیں جو کہ پیسے پاکستان واپس لایا، اور وہ بھی بینک کے ذریعے۔ جرم تو بنتا ہے، جس ملک کو لوٹنے کے لیے رکھا گیا ہو، وہاں باہر سے پیسے لے کر آنے والا مجرم ہی تو ہوگا۔ اور میری نظر میں یہ سارے دکھ جو اس قوم کو مل رہے ہیں، بھوک، غریبی، بیماری اور مہنگائی کی شکل میں، یہ اس جمہوریت کا شاخسانہ ہی تو ہے۔ ہمیں اسلامی نظام سے دور کر کے یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ ہمیں جیسے چاہیں جب چاہیں استعمال کریں، اور ہم لوگ اپنے دین سے دور ہو کر ایک بھکاری بن کر رہ گئے ہیں، اور وہ یہ حربہ ہر اس قوم کے خلاف آزماتے ہیں جو ان کے علاوہ مضبوط ہوں۔ ابھی حال ہی میں افریقی ملک یوگینڈا میں سونے اور تانبے کے اربوں ڈالر کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی خبر پڑی کہ امریکہ اور یورپی یونین نے وہاں صحیح معنوں میں جمہوریت کا مطالبہ کر دیا۔ اب وہاں صحیح جمہوریت نافذ ہوگی۔ دوستو، یہ ہے جمہوریت کا اصل چہرہ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پیسے کے زور پر الیکشن جیتنے والا پیسے ہی کے حصول کے لیے ہر حد تک جائے گا، اور پھر حاصل کردہ اس ناجائز دولت کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے ملک میں ہی آئے گا، اور یہ ساری دولت ہمارے پاس پہنچے گی، مگر شرط ہے جمہوریت، کیونکہ اس میں بکاؤ مال وافر میسر ہوتا ہے۔ دوستو، اس لیے کہتا ہوں، اسلامی نظام کے لیے آؤ۔ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، ٹاپ ٹرینڈ بناؤ، ورنہ جو ہمارا حال ہے وہ اس طرح ہے۔ بڑی سوچیں میرے چہرے پہ چپکی رہ گئی، میں جوان عمری میں صدیوں پرانا ہو گیا۔ ان لوگوں نے ہماری خوشیاں کچھ اس طرح بے دردی سے نوچی ہیں کہ لوگوں کو جوانی میں بوڑھا بنا دیا گیا۔ ایک بار ارطغرل غازی نے فرمایا تھا، انصاف کے لیے اکیلا لڑنا
पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। क्योंकि वो जानता था कि इंसाफ मेरे अल्लाह को बहुत पसंद है और उसकी पसंद ही असल कामयाबी है। काश ये बात हमें और हमारे हुक्मरानों को समझ आ जाए। या अल्लाह, मेरे लिखने या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ फरमाइएगा। आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हम ऐसी मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।